اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارے کا نام ربع ماہ ہے۔ یہ پارہ سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات، انعامات الہیہ، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ، سابقہ اقوام پر عذابات، مشرکین و منکرین کا رویہ، سنت اللہ کا تذکرہ، علم خداوندی کا تذکرہ، احوال محشر، اخلاق حسنہ، ارتداد پر وعید۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے ہر راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور ہر راستہ جس منزل پر پہنچتا ہے پوری وضاحت سے اس کے بارے بتا دیتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا پرستی انہیں انکار و سرکشی پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ پھر قانون مہلت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ہر سرکش قوم کو مہلت دی گئی۔ پھر جب فیصلے کا وقت آ گیا تو ایک گھڑی بھی تاخیر نہ ہوئی۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں منکرین کی چند گستاخیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ ایسے لوگ اگر قدرت کے نظام کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں آسمان و زمین اور کائنات کے نظام کی استواری کا تذکرہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ کی جانب سے ملی ہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگلی اور پچھلی ساری قومیں ہیں، سب کا حشر کے دن حساب کتاب ہوگا اور انہیں سزا یا جزا دی جائے گی۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں انسان اور جن کی پیدائش کے حال اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کے انکار کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کتنا نادان ہے کہ اپنے سے کمتر اور نہایت بدتر چیزوں کے سامنے جھک کر اپنی شرافت کو ملیہ میٹ کرتا ہے۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، پھر فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، اور یہ اطلاع بھی دی کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھ دیے گئے۔ نیز اللہ کے ایک فرما بردار بندے کو صالح فرزند کی بشارت دی گئی ہے، اور دوسرے فرما بردار بندے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی فرما بردار آل کو عذاب سے بچائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف نافرمان قوم پر پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کرنے کا ذکر ہے۔ تباہ ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمان اور کافرہ تھی۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا گیا ہے، خاص طور پر ان کی بے حیائی اور بدکاری کی سرگرمیوں کو سامنے لا کر بتایا گیا ہے کہ ایسی قوم عذاب و ہلاکت ہی کی سزاوار ہوا کرتی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ ساتھ ہی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ایسی قوم سے ہمدردی اور دوستی کرنے والے بھی مجرم شمار ہوا کرتے ہیں اور انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود فن تعمیر میں مہارت رکھتی تھیں، نہایت پختہ اور عالی شان عمارتوں میں رہا کرتی تھیں، لیکن گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھیں اور اپنے رسولوں کو جھٹلاتی رہیں۔ سرکشی پر اصرار جاری رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر میں ان کی فلک بوس عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئیں اور دنیا کے نقشے پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔
پھر مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ منکروں اور سرکشوں کے دنیاوی ساز و سامان پر رشک کی نگاہ نہ ڈالیں، یہ سب کچھ ان کے لیے وبال جان ثابت ہونے والا ہے۔ پھر اس بات پر سخت وعید ہے کہ اللہ کی کتاب کو عام سمجھا جائے اور اسے چھوڑ کر خواہش نفس کے مطابق بات اختیار کی جائے، اور جو خود کو نہ بھائے اس کا صاف طور پر یا ہیلے بہانے سے انکار کر دیا جائے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں شرک و کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر انسان کی حقیقت کے متعلق بتایا ہے کہ آدمی ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے، لیکن منکرین نہ تو اپنی حقیقت کو یاد رکھتے ہیں، نہ ان نشانیوں پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہیں جو ان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ ان انعامات پر شکر ادا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ نے ان کے لیے فراہم کر رکھے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انسان بسا اوقات خود اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی ان مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کے لیے بطور نعمت پیدا کی گئی ہیں۔ پھر ان مختلف اشیاء اور عمدہ ترین کارخانہ عالم کو پیش کر کے مشرکوں سے پوچھا گیا کہ ایسا عظیم الشان کارخانہ تو کجا، اس کی معمولی شے جیسی کوئی شے بھی تمہاری یا تمہارے باطل معبودوں کی بنائی ہوئی ہے، یا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو اس کائنات کی ایک معمولی سی بھی چیز بنا سکے؟ اور لطف یہ کہ جن دیوتاؤں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ زندہ تک نہیں، مردہ ہیں۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ توحید سے انکار کی وجہ آخرت فراموشی ہے، اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ دنیا پرستی ہے۔ پھر قرآن کو جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ سے قیامت کے دن دبے رہیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو گمراہ کرتے رہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں پہلے تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی مخالفت کرنے والے لوگوں پر دنیا میں اللہ کا عذاب کس طرح اچانک آیا، اور ایسی راہ سے آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکی، جبکہ جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ رسوا کن ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی موت کے بعد کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح فرشتے انہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ قرآن کی مخالفت کرنے پر تنبیہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی آسائش ہے۔ ایسے لوگوں کی موت کے وقت فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے آتے ہیں اور قبر میں ان کا استقبال ہوتا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 5۔ قرآن کریم کے ساتھ مشرکین اور کفار جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی جتنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام تشریف لائے ان کے ساتھ بھی مخالفین نے یہی معاملہ کیا تھا، اور ان سے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، لیکن رسولوں کا کام تو بس تبلیغ ہے، کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر چلانا نہیں۔ ہمیشہ یہ ہوا کہ ہدایت آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے گمراہی پر اصرار کیا، اور پھر جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا اس کی شہادت کے لیے اس قوم کے کھنڈرات موجود ہیں، جا کر دیکھ لو۔ اب اس طرح قرآن کے ساتھ بھی معاملہ کیا جا رہا ہے، قرآن کو جھٹلانے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ کی راہ میں وطن کی محبت، وطن کی سرزمین کو قربان کرنے والوں، اللہ پر توکل کرنے والوں اور صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق پر چلنے والوں کو دنیا و آخرت کی کامرانی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر برے کام کرنے اور برے منصوبے بنانے اور سوچنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ان پر کب اور کس طرح خدا کا عذاب آن پڑے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، شجر و حجر، جانور، فرشتے، سب اللہ کی اطاعت میں مصروف عمل ہیں اور کسی طرح کے گھمنڈ میں نہیں۔ یہ تو صرف انسان ہی ہے جو اللہ سے اختیار اور آزادی عمل ملنے پر اس قدر اتراتا ہے کہ مارے گھمنڈ کے اپنے خالق و مالک کے احکام کے سامنے سر جھکا دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں بھی شرک کی برائیاں بیان کی گئی ہیں،
اور بتایا گیا ہے کہ جو نعمت بھی انسان کو ملی ہے اور ملا کرتی ہے وہ صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کے خاص رویے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے، اور جب اللہ اس سے وہ مصیبت ٹال دیتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، شرک و کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہے۔ نیز شرک کی مختلف قسموں کو بیان کیا گیا ہے اور انکار و سرکشی کرنے والوں کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے بروز قیامت ان کی سزاؤں کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں پہلے تو متعدد مقامات پر بیان کردہ اس سنت اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جرم و نافرمانی پر فوراً گرفت نہیں ہوتی بلکہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ کسی عذر خواہی کا موقع باقی نہ رہے۔ جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گزشتہ قوموں کی حالت پر غور کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دوسری قوموں کے ساتھ وہ قصہ ختم ہو گیا۔ جب اور جہاں کہیں ایسی سرگرمیاں ہوں گی نتیجے ایسے ہی رونما ہوں گے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں بھی انسان کو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک شہد بھی ہے۔ شہد کی مکھی انسانوں کے لیے شہد کس طرح فراہم کرتی ہے یہ بتایا گیا ہے۔ دراصل یہ فطرت کی وہ سرگوشیاں ہیں جن کی رہنمائی میں وہ پھولوں کے رس چوستی ہے، اپنے چھتے پہاڑوں اور درختوں کی اونچی شاخوں پر بناتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ ساری باتیں ڈال دی ہیں۔ اس طرح یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص کا وجدان اور اس کی فطرت اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے، لیکن انسان اپنے وجدان اور فطرت کی آواز پر کان نہیں دھرتا اور شرک و کفر کی راہ پر چلتا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی رزق کے حصول میں مدد فرمائی ہے۔ رزق کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو سہارا دیا جائے جو معاشی دوڑ میں گر پڑتے ہیں، مگر انسان اللہ کی اس نعمت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال و اسباب کی وہی فراوانی اسے تباہی کے غار میں دھکیل دیتی ہے۔ پھر اہل و عیال کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بھی انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اہل و عیال کے لیے بھی تباہی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ پھر چند مثالوں کے ذریعے شرک کی برائیاں اور توحید کی خوبیاں اور برکتیں واضح کر کے اتباع رسول کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ قیامت کا علم اسی کو ہے، البتہ جب وہ آئے گی تو اچانک آنکھ جھپکتے ہی آ جائے گی۔ پھر انسان کی پیدائش اور اسے ظاہری و باطنی قوتوں اور صلاحیتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو ان سب چیزوں کا دیا جانا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے استعمال سے متعلق ایک دن اس سے باز پرس کی جائے گی۔ پھر دیگر نعمتوں کا اظہار فرمایا گیا ہے اور انسان کی توجہ اس جانب مبذول کی گئی ہے کہ بے شمار نعمتوں کے باوجود کفران نعمت انتہائی حیرت انگیز ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں اور انسان صرف اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 12۔ اس رکوع میں حشر کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دن کافروں اور مشرکوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ عذر پر عذر کریں گے مگر شنوائی نہ ہوگی، بلکہ جن چیزوں کو وہ اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں قیامت کے دن خود وہ ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے نبی اس قوم پر گواہ بن کر پیش ہوں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے، کیونکہ آپ کی تعلیم کے مطابق سارے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا لازم ہے، اور قرآن پہلے کی ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے جس میں ہدایت کی ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ نیز اس رکوع میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے اور اسلام کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنانے والوں کے لیے بشارت کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 13۔ اس رکوع میں بہت سارے وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے، عدل و احسان، تقوی، حسن سلوک اور عہد کی پاسداری وغیرہ۔
پھر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ سے عہد باندھنے کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹ کر دھاگے تیار کیے، پھر خود ہی ان دھاگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ محض زبانی ایمان و اسلام کے دعوے پر دنیا و آخرت کی کامیابیاں نہیں ملا کرتیں۔ اللہ آزمائشوں میں ڈالے گا، جو اپنے آپ کو سچا ثابت کر دکھائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا کی بے قدر چیزوں کے عوض اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو نہ توڑنا۔ پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو تاکہ وہ تمہاری قرآن فہمی میں رکاوٹ نہ بنے۔ شیطان کا قابو اس پر نہیں چلتا جو ایمان و توکل پر قائم ہوتا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 14۔ اس رکوع میں قرآن کریم کے ان منکروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کسی اجمی وغیرہ سے قرآن سیکھ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نیز ارتداد پر سخت وعید کی گئی ہے اور ہجرت اور جہاد کے وقت صبر و ثبات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 15۔ اس رکوع میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسی آبادی کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑی خوشحال تھی، لیکن اللہ کی ناشکری اور اپنے رسول کی تکذیب کی پاداش میں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ ایسی بستی کا ذکر کرنے کے بعد اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، مگر کسب حلال کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اشارتاً یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے بھی ناشکری کی تو تم بھی اسی آبادی کی طرح نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ پھر چونکہ حلال طیب کے استعمال کی ہدایت دی ہے، اس لیے حرام چیزوں کو واضح کیا ہے جن کا تذکرہ گزشتہ کئی مقامات پر آ چکا ہے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 16۔ اہل مکہ کی طرف چونکہ روئے سخن تھا اور مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص مناسبت ہے، کعبہ انہی کا تعمیر کردہ ہے، انہی کی دعاؤں کے طفیل اس بے آب و گیاہ سرزمین میں اللہ کا رزق وافر مقدار میں پہنچ جاتا ہے۔ اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا دم بھی بھرتے تھے، اور جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والے کہا کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک پر ہیں۔ اس لیے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ پکے اور سچے مسلم تھے، نہ کافر تھے نہ مشرک۔ پھر چونکہ وہاں کچھ عیسائی بھی تھے، اس لیے ہفتے کے دن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ تمہارے سارے اختلافات اور دین میں ان ساری تفریقوں کا قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر دعوت دین اور تبلیغ کے اصول بتائے ہیں کہ حکمت، عمدہ نصیحت اور بہتر طریقے سے مباحثہ کر کے تبلیغ کا فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ مفید نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو صبر و تقوی اور اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔